مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، حدیث جبرائیل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس کالے بال اور سفید کپڑے والے نوجوان نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز پڑھو۔ نماز کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ یہ نماز ہمیں کتنا بہترین اور کتنا پرکشش اور کتنے صاف ستھرا، کتنا تہذیب اور طور طریقے والے زندگی ہمیں یہ نماز کے ذریعہ ملتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نماز فرض ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں، جاہل بھی جانتا ہے، عالم بھی جانتا ہے، پڑھا لکھا بھی جانتا ہے، ان پڑھ بھی جانتا ہے کہ نماز، 5 وقتہ نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا، تاکہ یہ تاکید فرمانے کے لیے کہ میری امت نماز سے غافل نہ ہو، نماز کو نہ چھوڑے۔ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو اپنے من کی زندگی گزارنے لگتا ہے تو پھر وہ کس گڑھے میں یا کس گمراہی میں یا کس فرقے میں یا کس جگہ میں جا کر وہ اس کی زندگی جا کر ختم ہو جائے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو نماز یہ کھوٹا ہے جو مجھے اور آپ کو ایمان کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں، دین کے دائرے میں، اپنے اسلاف کے دائرے میں، توحید کے دائرے میں یہ کھوٹا ہمیں برقرار رکھتا ہے۔ اگر یہ نماز نہیں تو پھر بے لگام گھوڑا وہ نہ جانے کس کے باغیچے میں جائے گا، نہ جانے کون سے جنگل میں جائے گا، نہ جانے کون سے بھیڑیا یا کس جانور یا کس دشمن کا وہ شکار ہو جائے گا۔ اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، بھیڑیا ہے۔ تو آپ نے سنا تھا عزیزان ملت کہ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، اور یہ وضو میں کیا کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں آپ نے سنا تھا۔ اور نماز جب انسان شروع کرتا ہے تو اس کے بعد نماز میں سب سے پہلے اس پر 7 چیزیں فرض ہو جاتی ہیں۔ کپڑے کو پاک کرنا، جسم کو پاک کرنا، جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کو پاک کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، وقت کو پہچاننا، کہ یعنی اگر نماز کا وقت سے پہلے اگر کسی نے 100 رکعت بھی نماز پڑھ لی ہے ظہر کی تو نماز ہوگی نہیں۔ تو وقت کا پہچاننا۔ آج دنیا میں ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو، اس ٹائم مینجمنٹ، وقت کا استعمال کیسے کریں، اس کے لیے بڑے بڑے پروگرام اور بڑی بڑی سیمینارز کیے جاتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، ہر طبقے کے جانب سے، ہر یونیورسٹی کے جانب سے، ہر کمپنی کے جانب سے۔ لیکن آپ کو یہ نماز بتاتا ہے
کہ وقت سے پہلے کام کو کیسے شروع کرنا ہے اور وقت پر کام کو کیسے ختم کرنا ہے. اس لیے کہ جس کے اندر واقعتاً نماز کا شوق ہوگا اور نماز کو اللہ کے ڈر سے وہ بندہ پڑھے گا تو پھر وہ پہلے وہ نماز کا ٹائم دیکھے گا کہ یہ کام کرنا شروع کر رہا ہوں, میرا ظہر تک یہ کتنا ہوگا, اس کے بعد ہمیں بریک لینا ہے, پھر اس کے بعد اس کام کو کرنا ہے, پھر عصر تک کتنا ہوگا, مغرب تک کتنا ہوگا, عشاء تک کتنا ہوگا. یہ ٹائم دیکھ کر کرتا, اس حساب سے اپنے ٹارگٹ کو وہ پورے کرتا ہے. کاش کہ ہماری زندگی کے کاروبار, کاش کہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا, ہمارا سونا اور جاگنا ان نماز کے اوقات کے ترتیب پر ہو جاتا تو دنیا کے سب سے ترقی یافتہ قوم میں ہم لوگ شمار ہوتے تھے اس سے پہلے. لیکن اس ٹائم مینجمنٹ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز چلی گئی. اور نماز یہ ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے, کیونکہ نماز سے پہلے اس کے وقت کا پہچاننا ضروری ہے, قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے. جی, اور نماز ایک ایسی چیز ہے عزیزان ملت کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ زکوٰۃ, حج, روزہ بعض لوگوں پر فرض ہے, بعض لوگوں پر فرض نہیں ہے. مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے, غریبوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بہت مالداروں پر حج فرض ہے, نارمل آدمیوں پر حج فرض نہیں ہے. روزہ صحت مند پر فرض ہے, جو بیمار ہے یا مسافر ہے اس پر روزہ بالفور فرض نہیں ہے, وہ بعد میں چاہے تو اس کی قضا کر لے. لیکن نماز ایک ایسی چیز نہیں ہے, نماز ہر حال میں ہر طبقے پر فرض ہے. نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے, بدن کے پاکی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرو اور نماز پڑھو. نماز کے لیے سطر کا ڈھانکنا ضروری ہے, سطر کے لیے کپڑے نہ ہو تو کوئی بات نہیں, ننگے ہی صحیح, بلا کپڑے ہی صحیح, مگر نماز پڑھو. نماز میں قیام فرض ہے, لیکن اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھو, لیٹ کر بھی طاقت نہیں تو سر کے اشارے سے پڑھو, لیکن پڑھو نماز. نماز کسی بھی حال میں فرض نہیں. اور زندگی کا کوئی ایک ایسا موڑ نہیں جس میں اللہ رب العزت نے اس موڑ کو نماز سے نہ جوڑا ہو. 5 وقتہ نماز تو ہے ہی ہے. عید کے دن ہم خوشی مناتے ہیں, اس کی ابتدا 2 رکعت نماز سے. بقرہ عید کے دن ہم خوشی مناتے ہیں, اس کی ابتدا 2 رکعت نماز سے. کوئی غم یا مصیبت ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ الحاجت کی. کوئی کاروبار کرنا ہے یا کہیں سفر کرنا ہے, بات کنفیوژن ہو رہا ہے کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھ لو اور اللہ سے دعا کرو, خدایا کہ جس طرف خیر ہو میرے طبیعت کو اس کی طرف آپ مائل کر دیجئے, میرا سینہ کھول دیجئے اس کام کو کرنے کے لیے, اگر وہ خیر ہو, نہیں تو اس سے مجھے دور فرما دیجئے. اس کے لیے بھی نماز, کنفیوژن کے لیے بھی نماز. بارش رک جائے, بارش ہو نہیں رہی, قحط پڑا ہوا ہے, اس کے لیے صلاۃ الاستسقاء نماز. سورج گرہن ہو جائے, چاند گرہن ہو جائے, اس کے لیے نماز. کوئی خوشی اللہ نے دیا ہے تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر کے, یا اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے فتح عطا فرمائی, یا میرے کاروبار کو یا میرے کسی بھی کام کو اچھا آپ نے کر دیا. ہر چیز کو اللہ رب العزت نے نماز سے جوڑ دیا ہے. عزیزان ملت, تو اگر کوئی شخص اس نماز سے لاپرواہی کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہے. اور اللہ سے غفلت کر کے ایک بندہ کہاں جا سکتا ہے یہ بتائیں. ایک اللہ والے سے ایک نوجوان پوچھتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہوں, زنا کرنا چاہتا ہوں, سود کھانا چاہتا ہوں, سب کرنا چاہتا ہوں دنیا میں جو بھی میری منمانی ہے, صرف مگر کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے مجھے ڈر لگتا ہے. آپ مجھے کوئی ترکیب بتائیں کہ جو میں منمانی زندگی بھی گزاروں اور کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دہ بھی نہ بنوں, جواب دینے والا بھی نہ بنوں, میری پکڑ بھی نہ ہو.
اس اللہ والے نے کہا کہ بے شک میرے پاس اس کا راستہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے زمین سے باہر نکل جاؤ، اللہ کے آسمان سے تم باہر نکل جاؤ، اللہ کے دی ہوئی جو فری میں ہوائیں اس کو لینا چھوڑ دو، پھر جو چاہے کرو، اور میں لکھ کر دے دیتا ہوں، اللہ تمہیں کل قیامت کے روز تمہیں پوچھے گا نہیں۔ کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ زمین سے باہر نکل جانا، آسمان سے باہر نکل جانا، ہواؤں کے استعمال کو چھوڑ دینا، کیا انسان کے لیے یہ ممکن ہے؟ تو جب انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو اللہ سے غافل رہ کر زندگی گزارنا یہ ایک انسان علی الخصوص ایمان والے کے لیے عزیزان ملت کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بہت بڑی تشویش ہے لوگوں میں کہ ایک بہت بڑی مندر کی افتتاح ہونے جا رہی ہے، ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ تو ہمیں کفر و شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو ان کو کہہ دینا، علماء نے کہا ہے ان کو کہہ دینا چاہیے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس، میرا دین میرے پاس۔ اس دن ہمیں کیا خصوصاً کرنا چاہیے؟ اس دن آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ اس دن آپ نماز کو ایسے قائم کیجئے کم از کم عید کا منظر نظر آئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایمان اور ایک کفر کے درمیان میں فاصلہ کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ ایک انسان، غیر مسلم انسان کہاں جاتا ہے؟ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرنے جاتا ہے۔ مسلمان کہاں آتا ہے؟ مسجد میں عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس دن مسجد کو آباد کر لیجئے۔ اور یہ بات سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا ہے، وہ ایک کام ہو رہا ہے، فیصلہ ہے، ملک کے اطمینان کے خاطر ہم خاموش رہ گئے، لیکن یہ ایک ناانصافی والا فیصلہ ہے، مگر سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ بات تو ثابت کر دیا کہ وہاں پر مسجد گرا کر، مندر گرا کر مسجد نہیں بنائی گئی، بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ واضح کر دیا مسجد گرا کر مندر بنائی گئی۔ جس چیز کا مجرم گزشتہ 1 صدی سے مسلمانوں کو ٹھہرا رہے تھے، اس جرم کا ارتکاب کر کے اس اعتبار سے وہ مقدمہ ہار گئے، تاریخی مقدمہ وہ ہار گئے۔ ٹھیک ہے، ہم صبر کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کوئی بھی مصیبت آ جائے، اگر اس دن آپ کو مصیبت ہو تو قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ علماء ایسے نہیں کہے کہ اس دن تم نماز کی تو پابندی کرنا ہے، لیکن اس دن علی الخصوص مسجدوں میں وہ بھیڑ ہونی چاہیے تاکہ کفر مایوس ہو جائے کہ ہم جو بھی کر لیں یہ اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اپنے ایمان سے دستبرداری نہیں ہوں گے نا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غلام بنا سکتی ہے، آپ کے پاؤں اور ہاتھ میں بیڑیاں جکڑ سکتی ہے، لیکن آپ کو آپ کے ایمان کو وہ چھین نہیں سکتی۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ اس دن کیا کیا جائے تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں، تم کوئی بھی جب مصیبت آ جائے تم اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کر کے، والصلاۃ، نماز پڑھ کر۔ اس دن اگر مسلمانوں کے لیے صبر آزما دن ہے، اس دن مسلمانوں کے لیے کڑا دن اگر محسوس ہو رہا ہے، اس کے اندر جس کے اندر اگر ایمان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دن نماز کو پابندی سے پڑھ لے، کچھ نوافل بھی اس دن زیادہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ العزیز آگے کی راہیں اللہ رب العزت اس کو کھول دیں گے۔ بہرحال عزیزان ملت، نماز ایک ایسی قیمتی دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ یہ نماز کی حقیقت اگر کوئی جان لے، اسی لیے ایک بزرگ کہتے ہیں اگر جنت کی نعمتوں اور نماز میں، مجھے اگر جنت میں 2 باتوں کا اختیار دیا جائے کہ جنت کی یہ نہریں ہیں، باغات ہیں، یہ پھل ہیں، یہ حوریں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا جو نعمت اللہ نے رکھا ہے، وہ اگر کر دیا جائے اور مجھے نماز کا اختیار دیا جائے، یا تم نماز پڑھو یا تو جنت کی نعمتیں لو، تو وہ اللہ والے کہتے ہیں میں نماز کو اختیار کروں گا، میں نماز کو اختیار کروں گا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟
کیا وہ مزہ ہے نماز میں. کیوں مزہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت خداوندی پورے طور پر اس پر متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کو اس کے اوپر بکھیر دیا جاتا ہے. اور جس کو رحمتوں کا مزہ لگ گیا نا، ایک ہے رحمت ایک ہے فضل، ایک ہے رحمت ایک ہے فضل. عام طور پر رحمت کہتے ہیں روحانی نعمت کو، اور فضل کہتے ہیں ظاہری نعمت کو، پھل فروٹ، کھانا پینا، عیش آرام، گاڑی بنگلو، اس کو کہتے ہیں فضل. اور رحمت کہتے ہیں اندرونی خشوع، اطمینان، سکون، خوشی، جس کو خریدا نہیں جا سکتا پیسوں سے. آپ دیکھ رہے اس کا مشاہدہ تو اس مادیت کی دنیا میں آپ کر رہے ہیں. تو جس کو رحمت کی مزہ لگی وہ فضل کی طرف، وہ ظاہری نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کر وہ بندہ نہیں دیکھتا ہے. تو عزیزان ملت، نماز سے اپنے رشتے کو جوڑ لیجئے، اللہ زندگی کے مسائل آپ کے لیے حل کر دے گا. میں نہیں کہتا ہوں نماز پڑھنے سے آپ کے پاس روپیہ بہت آ جائے گا، دولت کی انبار لگ جائے گی. آپ 2 کمرے کے فلیٹ میں رہ رہے تو 10 کمرے کا فلیٹ میں اضافہ ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن 10 کمرے کا فلیٹ اور اے سی اور کاروبار اور گاڑی، اس کا لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ عزت والی زندگی گزاروں، سکون والی زندگی گزاروں، یہی نا مطلب ہے. اور خدا کی قسم آپ کو جھوپڑی میں بھی، چوکھا اور بھات میں بھی اس نماز کے ساتھ عزت بھی دے گا اللہ، اور پھر سکون بھی دے گا. آپ نماز کو تو ادا کر کے دیکھیے. اسی لیے اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم نماز سے اپنے رشتے کو مضبوط ترین کریں گے، اور اس دن جس دن کفر پوری سرکشی کے ساتھ اپنے دندناتا ہوا ہے، اس دن بھی ہم صبر کریں گے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی نماز پڑھنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.